الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سیشن میں، پچھلی نشست میں جہاں پہ بات چیت کا اختتام ہوا تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام کے جو واقعات تھے اپنے زوجہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں بیت اللہ کے مقام پر چھوڑنے کے بعد جو ان کے باقی کے آگے کے 3 یا 4 جو ان کے وزٹس کا تذکرہ ہے، زیادہ ہوں گے لیکن 3-4 وزٹس کا تذکرہ، ان میں سے 2 کا تذکرہ ہوا تھا، جن میں سے ایک ان کی جو بہو تھی پہلی، ان سے ملاقات کا، پھر اس کے بعد دوسری بہو سے ملاقات کا اسماعیل علیہ السلام کی عدم موجودگی میں، یہ 2 وہ چکر تھے۔ اور اس کے بعد ایک اور ان کا جو بعد میں چکر ہوا، وزٹ ہوا، 2 وزٹس اور کا تذکرہ ہے۔ ایک وزٹ میں ابراہیم علیہ السلام کا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ان کو خواب میں حکم دیا گیا، خواب کی صورت میں اس کے مطابق ذبح کرنے کی کوشش کرنا، وہ تھا۔ اور دوسرا جو ان کا وزٹ تھا جس کا زیادہ تذکرہ ہے، جو آخری رہ جائے گا، وہ ہے اسماعیل علیہ السلام کی میت میں ان کے اسسٹنس میں ابراہیم علیہ السلام کا باپ بیٹا دونوں کا بیت اللہ کی تعمیر نو کرنا، ناٹ فرسٹ ٹائم، تعمیر نو، دی نیو ریکنسٹرکشن۔ اولڈ کنسٹرکشن بہت پرانی ہے اس کا تذکرہ ہوگا۔ تو پہلے جو ذبح کا واقعہ، اس کو میں تفصیلی ذرا بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو آلریڈی ہمیں علم ہے سب کو، بڑی عید جو عید الاضحیٰ ہوتی ہے، بقرعید بھی لوگ اس کو کہتے ہیں، اس کی ایسوسیشن سے ہم چونکہ بار بار اس دن کے خطابات میں اور کہ ٹیکسٹ وغیرہ میں ہم چیز کو سنتے ہیں، ہمیں زیادہ اکثر چیزوں کا پتہ ہے۔ میں ذرا مختصر اس کو تھوڑا سا ریکیپ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں اس چیز کا حکم دیا کہ اپنے بچے کو ذبح کریں۔ انبیاء کے خواب بھی سچے خواب ہوتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرامین سے بہت کلیئرٹی کے ساتھ پتہ لگتا ہے، جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے منقول ہیں کہ انبیاء کے خواب بالکل سچے ہوتے ہیں، اور ان کو ویسی احکامات رات کو خواب میں بھی ویسے ہوتے ہیں جیسے دن کوئی جبریل علیہ السلام کے ذریعے، یا جو ڈیفرنٹ 8 طریقے مختلف فقہاء نے بیان کیے جن طریقے سے وحی کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام اور پیغام پیغمبر تک پہنچتا ہے، 8 مختلف طریقے، ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے، ایک ذریعہ اس کا یہ بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں اپنے بیٹے کو، اس بیٹے کو جو آلریڈی کافی لیٹ عمر میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، پہلے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے، دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام تھے، تیسرے بیٹے مدین تھے جو کہ قطورہ 3rd وائف جو تھیں، پہلی حضرت ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام، حضرت سارہ سے اسحاق علیہ السلام، اور قطورہ سے the 3rd وائف، ان سے مدین علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ باقی اولاد کا تذکرہ نہیں، ہو سکتا کہ باقی اولاد بھی ہو، لیکن صرف ان 3 کا تذکرہ، اور وائف بھی صرف 3 کا تذکرہ ہے، جن میں سے ایک بنی اسرائیل کہلاتی ہے جو کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے، اور ایک بنی اسماعیل کہتی ہے، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل۔ بنی اسماعیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ہے، آل ہے، اور تیسری مدین جو ہے اس کا زیادہ تذکرہ موجود نہیں ہے۔ شعیب علیہ السلام کا صرف اس مدین کے پورے نسل میں تذکرہ ہے جو کہ اسی علاقے مدین میں تھے، بعد میں وہ علاقے کا نام بن گیا، شروع میں وہ اٹ واز نیم آف دیٹ پرسن جن کے نام سے ابراہیم علیہ السلام کی 3rd ریس لینیج ان کی چل رہی تھی۔ بہرحال ان کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو، جو کہ غالباً 96+ ایئرس کی ایج میں ان کی والد کی عمر تھی جب ان کی ولادت ہوئی، اور ان کے اس وقت حضرت سارہ کی عمر، حضرت ہاجرہ کی عمر غالباً 80+ ایج تھی، ڈفرینٹ لکھی ہوئی ہے، ڈفرینٹ جگہوں پہ ایگزیکٹ نہیں بتائی جا سکتی، بہت پرانا معاملہ ہے۔ اور چونکہ پرانی کتب، چونکہ تورات میں کافی ترمیم ہو چکی ہے، انجیل میں کافی ترمیم ہو چکی ہے، اس لیے ایگزیکٹ پرانی کوٹیشنز کو آپ کوٹ نہیں کر سکتے کہ انلیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ان لوگوں میں سے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے بتایا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور یا پھر ان صحابہ میں سے کوئی تذکرہ کرے جو کہ یہود سے کنورٹ ہوئے تھے۔ بہت سارے جیوز تھے مدینہ میں جو کنورٹ ہوئے، مسلمان ہوئے، اور ان کے پاس تورات کا پرانا علم تھا، اور وہ ان چیزوں کا تذکرہ کرتے تھے، اور ان میں سے اگر کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویلیڈیٹ کیا ہے تو وہ درست ہے، اگر کسی کو انویلیڈیٹ کیا کہ غلط ہے تو وہ بالکل ڈسکارڈڈ ہے، اور جس چیز کے اوپر خاموشی رکھی ہے تو ان دونوں اس کو قبول کیا بھی جا سکتا ہے اور ریجیکٹ کیا بھی جا سکتا ہے۔ یہ روایت کہتے ہیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ جو یہودیوں نے جو کنورٹڈ مسلمان تھے جو بیان کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نہیں آتی تھیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسرائیلیات، چونکہ وہ بنی اسرائیل کی روایت تھی جو کہ ان کے پاس جدی پشتی چلی آ رہی تھی ان صحیفوں کے ذریعے، تورات کے ذریعے۔ تو اسرائیلیات از ون آف دی بیسک سورس آف دی کنٹینٹ جو ہمارے پاس ہسٹری کی صورت میں، احادیث کی صورت میں موجود ہے۔ تو ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ صحابہ میں سے کون کون سا تھے
مدنی صحابہ میں سے، ہجرت کے بعد کے انصار صحابہ میں سے جو کہ کنورٹڈ تھے فرام دا جیو ریلیجن، فرام کرسچینٹی ریلیجن. پھر آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے کہ یہ وہ صحابی ہے جس میں حضرت کعب کا تذکرہ بہت زیادہ آتا ہے، کعب الاحبار کا. ان کے پاس بہت زیادہ نالج تھا. عبداللہ بن سلام ان کے ایک عالم تھے جو کہ کنورٹ ہوئے تھے شروع کے مسلمانوں میں. جیوز میں سے چند لوگ گنے چنے مسلمان ہوئے، اور شروع کے دنوں میں ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تھے کہ جب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک محفل میں دیکھا کچھ فرماتے ہوئے، ادھر ہی انہوں نے فوراً ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ آدمی اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے، عام انسان نہیں ہے. انہوں نے خود اس کا تفصیلی تذکرہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ تلقین کر رہے تھے. بڑی خوبصورت حدیث ہے جو کہ افشوا السلام و اطعموا الطعام و ادخلوا الجنۃ بالسلام. یہ عبداللہ بن سلام سے یہ حدیث مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ فرما رہے تھے کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور ہر ایک کو سلام کرو اور جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. میں نے جب یہ کلام ان سے سنا تو میں دل میں ایمان لیا اور بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور کعب سے، کعب الاحبار جن کو کہتے ہیں، ان سے جو روایتیں اکثر وہ اسرائیلی روایت میں زیادہ ذخیرہ ان دو افراد سے آتا ہے. باقی کچھ اور بھی لیکن ان سے ذرا زیادہ آتا ہے. کعب بن مالک وغیرہ سے بھی آتا ہے جو شاعر تھے اور عالم آدمی تھے. ابراہیم علیہ السلام کو جو ان کو میسج ملا رات کو خواب میں، اس کو انہوں نے دن کو اسی طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کی. بیٹے کو تفصیل زیادہ نہیں بتائی لیکن بیٹے کو ساتھ لے کے چلے گئے. اور یہ جس جگہ پہ ہم قربانی دیتے ہیں آج حج کے مقام پر، جو منا کے میدان کا جو ویسٹرن اینڈ ہے جہاں سے منا کا میدان سٹارٹ ہوتا ہے، جیسے آپ کعبہ کی طرف سے آتے ہیں تو عقبہ کا علاقہ آتا ہے، بیت عقبہ کا، جس کا بعد میں تذکرہ ہوگا. پہلے وہ جگہ آتی گھاٹی ہے، اس گھاٹی کے بعد یہ میدان سٹارٹ ہوتا تھا. گھاٹی تنگ جگہ کو کہتے ہیں، شارپ تنگ جگہ کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد میدان وادی سٹارٹ ہوتی ہے. تو وادی پوری میدان منا ہے جس میں حاجی سارے قیام کرتے ہیں، اور پیچھے کعبہ ہے. کعبہ سے آپ پہلے گھاٹی میں عقبہ میں آتے ہیں، پھر اس کے بعد منا میں، پھر مزدلفہ میں، اور پھر عرفات میں، پھر وہاں سے اسی طرح واپس آتے ہیں. تو منا سے پہلے جو گھاٹی تھی، اس کے بعد منا کے سٹارٹ پوائنٹ کے اوپر اس مقام پہ آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادھر سے، چونکہ ان کا گھر جو تھا بالکل کعبۃ اللہ کے بالکل ساتھ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بچوں کو یہاں پہ اپنے بیٹے کو اور بیوی کو یہاں پہ آباد کیا، اس کے بعد جب وہ آئے تو انہوں نے اپنے بچوں کے لیے کسی وقت میں، جس کا ایگزیکٹ تعین ممکن نہیں ہے شاید، اس میں حتیم کے بالکل ساتھ اس جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کے لیے چھوٹا سا ایک گھر بنایا تھا. اور یہ حتیم جو ہے اس کا جو ایسٹرن جو باہر والا حصہ ہے، باہر حصہ تقریباً ہاف پورشن جو ہے وہ اسی جگہ پہ جہاں پہ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کے لیے گھر بنا تھا. بعد میں ان کی قبریں اسی جگہ پہ بنائی گئی تھی، گھر مسمار کر دیا گیا تھا. تو یہاں سے غالباً انہوں نے ان کو لیا ہوگا اور آگے چلتے چلتے وہ ماں سے دور کر کے ادھر لے کے چلے گئے تاکہ اس کو پتہ نہ لگے، ماں کو پتہ نہ لگے. اور بیٹے کو ادھر جا کے بتایا کہ میں نے خواب میں اس طریقے سے انی اذبحک کا، میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو اسماعیل علیہ السلام نے والد کو جو جواب دیا قرآن کے اندر موجود ہے، افعل ما تؤمر، اے میرے والد جو آپ کو حکم ہوا ہے اس کو کر دیں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. بیٹے نے چونکہ والد کے نقش قدم پہ چل رہے تھے، وہی تربیت ہوئی تھی، چھوٹے سے بچے تھے اس ٹائم، ٹین ایجر تھے، لیکن وہ تربیت کا اثر اتنا زیادہ تھا کہ واز ویری مچ اوبیڈینٹ اینڈ ویری مچ ماڈسٹ. اسی کو غالباً علامہ اقبال نے اپنے بڑے خوبصورت شعر کے اندر تذکرہ کیا ہے کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، وہ مکتب کی فضیلت تھی یا وہ فیضان نبوت تھا کہ مکتب کی کرامت تھی. فیضان نبوت اور مکتب کی کرامت یہ دونوں مل کے بیٹے کو ایسے بنایا کہ انہوں نے فوراً کوئی سوال جواب، کوئی حساب کتاب نہیں کیا. اٹ واز میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ. چھوٹا موٹا معاملہ نہیں تھا کہ جس پہ وہ مشورہ لیے تھے. اٹ واز ٹو سلاٹر ہم، اور ان کے جسٹ ڈو واٹ یو بین آرڈرڈ اینڈ یو ول انشاءاللہ فائنڈ می اے ویری پیشنٹ پرسن. اللہ تعالیٰ نے باپ بیٹے دونوں کے، ایک کی تابع داری فرما برداری اور دوسرے کے اس صبر کو ایسا عظیم مقبول کیا کہ وہ سلسلہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو باحیات کر دیا. جب وہ اس طریقے سے اپنے بیٹے کو لے کر جا رہے تھے تو شیطان ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ نے اس بچے کو انسان کے روپ میں ہے، کیسی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے اتنی عمر میں جا کے پھر آپ نے اس سے دور کیا، یہ کیا تو بڑا آپ کا چہیتا بچہ، آپ کس سے کیسے آپ اس کو ذبح کرنے. غالباً اس وقت تک اسحاق علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی تھی، واز دی اونلی سن. بڑا کلا امتحان تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے جتنے امتحانات دیے ان پہ ایبسولوٹلی پرفیکٹلی پورے آئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بہت سارے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بہت تخصیص کے ساتھ، اسپیشلٹی کے ساتھ ہے، ڈسٹنکشن کے ساتھ ہے، اور ان کی تعریف اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کی ہے. اور صرف ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وہ ابراہیم الذی وفا، اور وہ ابراہیم جس نے وفا کی، جس نے پورا، عربی زبان میں وفا، یہ جو وفات کا لفظ بھی وہیں سے نکلا ہے، پورا بدلہ دینا اس کو وفات کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ ابراہیم الذی وفا، اور وہ ابراہیم جس نے پوری طریقے سے جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے ڈیمانڈ کی اس کو ایگزیکٹلی انہوں نے
اسی طریقے انہوں نے پورا کیا، اور یہ توصیف صرف اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان کی، جس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریحی بعد میں لوگوں کو جب سوال کیا کہ ان کو بیان کی تھی کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام سارے کے سارے جو امتحانات تھے، بچے کو چھوڑ کے اور بچے بیوی کو چھوڑ کے آگے، اس کے بعد اس طرح خواب میں بتایا ذبح کر دو، ذبح کرنے کا سارا عمل انہوں نے کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں پہ بسانے کے بعد حجر اسود اور یہ سارا تعمیر کعبہ کا حکم دیا، ویسے ہی کیا سارا کچھ، اور جو آرڈر رب کی طرف سے آتا تھا شروع سے اسٹارٹ سے آپ دیکھ لیں، والدین کو سائڈ پہ رکھا، رب نے آرڈر دیا کہ یہ بت پرستی اور یہ میرا پیغام ہے، انہوں نے والدین کو چھوڑا، بادشاہ سے بھی ٹکر لی، آگ میں اٹھا کے پھینکے گئے، بہت کچھ ہوا، اینڈ ہی ڈیڈ ایوری تھنگ، کسی چیز پہ انہوں نے نہ نہیں کی، اور ہر وہ چیز جو ان کو محبوب تھی اللہ تعالیٰ نے اسی چیز سے ان کے امتحان لیا، ہر چیز سے۔ انسان کو اپنا گھر محبوب ہوتا ہے، اپنا آرام اور سکون محبوب ہوتا ہے، اپنی اولاد محبوب ہوتی ہے، اپنی ازواج محبوب ہوتی ہیں، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا، جن میں سے ایک امتحان یہ تھا کہ ایک بیٹا جو اس عمر میں دیا گیا اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا اور وہ چل پڑے، اور جب وہ ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو شیطان درمیان میں سامنے آیا، اس نے کہا کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہی ٹرائی ٹو اسٹاپ ہم، ابراہیم علیہ السلام اس کو پہچان گئے، انہوں نے زمین سے کنکر اٹھائے اور شیطان کی طرف مارے اور وہ غائب ہو گیا۔ یہ وہ پہلا مقام تھا جس مقام پر آج ہم شیطان کو پتھر مارتے ہیں، جمرات کا مقام جس کو ہم بولتے ہیں جمرات، رمی کہتے ہیں پتھر مارنے کو، جمرات اس مقام پہ جہاں پہ جمرۃ الوسطیٰ، جمرۃ الکبریٰ جن کو کہا جاتا ہے، 3 مقامات بنے ہوئے۔ پہلا وہ مقام ہے جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پہلی دفعہ کنکر مارا تھا، اس کی وہاں پہ اخیر نہیں ہوئی، اس نے فوراً بیٹے کو بتایا، بیٹے کے سامنے جب تھوڑے سے پیچھے تھے بیٹے کو کان میں بتایا کہ تمہارے والد تمہیں پتہ ہے کہاں لے کے جا رہے ہیں، تمہیں ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ بیٹے نے فوراً پہچانا، بیٹے نے بھی ایسی اٹھا کے پتھر کنکری کو اٹھائی اور شیطان کو ماری اور بھاگ گیا۔ دس واز دا سیکنڈ پوائنٹ۔ اور پھر اس سے جب نہ رہ گیا تو پیچھے اس نے وائف کو جا کے بتایا کہ یو ڈونٹ نو واٹ یور ہسبینڈ اینڈ یور سن آر ڈوئنگ، یور ہسبینڈ از سلاٹرنگ یور سن، آپ کا شوہر آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے گیا ہے۔ تو خاتون نے پہلے حیرت کا اظہار کیا، پھر فوراً جب پہچان کی کہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے، حکم ہے اور یہ شیطان ہے، انہوں نے بھی اٹھا کے، وہ بھی پیغمبر کی ماں تھی اور پیغمبر کی زوجہ تھی، انہوں نے پتھر اٹھائے اور اس شیطان کو مارا اور پھر وہ شیطان غائب ہوا۔ یہ وہ تیسرا پوائنٹ تھا۔ یہ وہ 3 پوائنٹ ہیں جو آج 3-4 سٹوری بلڈنگ کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ پہلے پلر کی صورت میں ہوتے تھے، شروع میں چھوٹی سی بتی ہوتی تھی، اور اس کو ہم شیطان، بڑا شیطان، چھوٹا شیطان، درمیانی شیطان کہتے ہیں۔ یہ وہ ان کی جو باقیات تھیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو بھی، جہاں بہت ساری ان کی حرکات کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا، ان میں سے ایک یہ تھی کہ باپ، بیٹے اور زوجہ نے، بیوی نے، بچے کی ماں نے جو شیطان کو پتھر مارے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حج کا رکن بنا دیا اور لازم قرار دیا کہ یہ ہوگا اور لازماً ہوگا، اور 7 ایٹ لیسٹ آپ نے کنکر ان کو ماننے اور اس کو حج کا طریقہ کار کا حصہ بنا دی۔ اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے پسند کر کے قیامت تک اس کو حیات بخشی تک یہ زندہ رہے گی اور یہ ختم نہ ہو۔ بہرحال انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک مقام پہ لے جا کے انہوں نے زمین پہ لٹایا، تفصیلی واقعات کے ذریعے کہ انہوں نے اس کے چہرے کو نیچے زمین کی طرف کر دی تاکہ نظر مجھ پہ نہ پڑے، میری نظر اس کے اوپر نہ پڑے، اور انہوں نے اس کے اوپر چھری رکھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈائریکٹ خطاب کر کے جبریل علیہ السلام کو بھیج کے جو بھی طریقہ کار ہوا ان کو بتایا کہ آپ نے میرے حکم کی اتباع کی اور آپ کی قربانی ہو چکی، اور وہ جو چھری چلا رہے تھے وہ کام نہیں کر رہی تھی، اور بیٹا ویسے ہی زندہ سلامت رہا۔ اور پاس ہی انہوں نے دیکھا تو جھاڑیوں میں 7 جھاڑیاں تھیں، اس میں ایک مینڈا کھڑا تھا، ان کو حکم ہوا، مینڈا جو بھیڑ ہوتی ہے اس کو پکڑا انہوں نے اور اس کو ذبح کر دیا۔ اور یہ جو بھیڑ تھی بڑی، اس کی کھال جسٹ سیک دا انفارمیشن، یہ بڑے عرصے تک اس کی کھال کو سنبھالے رکھا اور پتہ نہیں کہاں کہاں لوگوں کے پاس ایز لیدر جیکٹ گھومتی رہی، اور بڑے اس کے بارے میں روایت ہے، صدیوں تک وہ چیز قائم رہی اور لوگوں نے اس کو سینے سے لگائے رکھا، بالکل ایسی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خنجر جو تھے، جو ان کی تلواریں تھیں، صحابہ کی نسلوں کے پاس ہوتے کہاں کہاں سے پہنچ کے آج بھی میوزیم کے اندر موجود ہیں، ترکی کے میوزیم کے اندر، کچھ لاہور کے میوزیم میں، کچھ آس پاس موجود ہیں۔ وہ چیزیں ختم نہیں ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حیات دی، حیات جاوداں دی ہے، وہ چیزیں ختم نہیں ہوئیں۔ یہ بیٹے کی قربانی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو ایسے قبول کیا کہ وہ اس قربانی کو، جانور کی قربانی کو لازم قرار دے دیا۔ اسی ایک چھوٹے سے انسیڈنٹ میں جو وقت کے لحاظ سے چھوٹا اصل میں بہت بڑا تھا، اس کی 2 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوام دیا، ہمیشگی دی۔ ان میں سے ایک شیطان کو پتھر مارنا تھا، جمرات، رمی، اور ایک قربانی ہے جو کہ حج کا حصہ ہے، جو کہ حج کا بھی حصہ بن گئی اور جو عمرے کا بھی حصہ ہے۔ عمرے کے لیے بھی لوگ جب جاتے ہیں تو جانور کو ذبح کرتے ہیں، ہمارے ہاں لوگوں کو اس کا رجحان زیادہ نہیں ہوتا، چونکہ آپشن ہوتی تو عمرے پہ جاتے، قربانی وغیرہ نہیں کرتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے چلے تھے صلح حدیبیہ میں تو اپنے ساتھ جانور لے کے گئے تھے۔ عمرہ تو پورا نہیں ہوا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب نے لوگوں نے جانور ذبح کیے تھے، یہ بھی اس کے
معاملات میں شامل ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تاحیات قائم رکھا، اور اس کا لوگوں کو اس وقت کا کیا فائدہ ہوا کہ ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اتباع میں اپنے بیٹے کی قربانی دینے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا اور بیٹے کو بھی زندہ بچایا، لیکن اس وقت کے لوگوں کے لیے مستقل خوراک کا بندوبست کر دیا۔ یہ ادھر بھی ہوا، اور یہ بعد میں ہم واقعات میں جب پڑھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے بارے میں، عبداللہ بن عبد المطلب کے بارے میں، تو وہاں پہ تفصیل میں آپ کو اسی قسم کا ایک ریپلیکا نظر آئے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے، اور نبی ان کو ذبح کرنے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عبد المطلب کی اولاد تھے، بعد میں اینڈ میں آ کے جو ان کے والد تھے، یہ تو پردادا جا کے بنتے تھے، وہ والد تھے، ان کو بھی ایک واقعے میں ذبح کرنے کی کوشش کی اور پھر اس کو ریپلیس کیا گیا کچھ چیزوں کے ساتھ، تفصیلی واقعہ بعد میں انشاءاللہ آ جائے گا۔ ان کو بھی ذبیح کہا جاتا تھا، اور ان کو بھی ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کہا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، عبداللہ بن عبد المطلب کا بھی اور اسماعیل ذبیح اللہ کا بھی۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں فاطمہ اور عاتقاؤں کی اولاد ہوں، فاطمائیں اور عاتقائیں۔ عاتقہ اور فاطمہ واز اے کامن نیم ان عربین سوسائٹی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریس میں اوپر اگر آپ دیکھیں تو متعدد جگہوں کے اوپر آپ کو فاطمہ اور عاتقہ کا نام بار بار نظر آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ، حضرت خدیجہ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ، حضرت علی کی والدہ کا نام بھی فاطمہ، اور اس طرح یہ لائن لگی ہوئی جو بار بار آپ کو فاطمہ بنت عمرو، دادی کا نام دیکھ لیں اور آگے اوپر دیکھ لیں، بہت لمبی لائن ہے جہاں میں فاطمہ بہت زیادہ آپ کو نظر آتا ہے، عاتقہ بھی ایسے بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جد امجد اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے حیات جاوداں دی، اور لوگوں کے لیے اس وقت سے لے کر آج تک، آج ٹنوں کے حساب سے، ملینز آف ٹنز کے حساب سے حج کے موقع پر جانوروں کا ذبح کیا جاتا ہے، اور اس خوراک کا بندوبست ادھر کے لوگوں کے لیے اور آس پاس کے لوگوں کے لیے جو مختلف دنیا کے ممالک میں سعودی گورنمنٹ اس کا پراپر ارینجمنٹ کرتی ہے۔ یہ جو مہاجرین وغیرہ ہیں، افغان مہاجرین کے لیے بھی جاتا تھا، پھر فلسطین کے لیے، غزہ وغیرہ کے لیے جاتے ہیں، ابھی بھی جاتا ہے، ان کو فریز کر کے ان کو بھیجا جاتا ہے، پوری دنیا میں سارے کا سارا تقسیم ہوتا ہے، ایسے سارے کا سارا ضائع وہاں پہ نہیں ہوتا۔ یہ تاحیات گھروں میں بھی، صدقات کے اندر بھی، بڑی حج کے موقع پر اور بڑی عید کے موقع پر تو پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے، اور وہ ساری کیا ہے؟ یہ اس کی فضیلت ہے، یہ اس کا جو بائی پروڈکٹ ہے جو ساری خلقت کو، انسانیت کو دیا گیا ہے، اس ایک قربانی کی وجہ سے، ایک اتباع کی وجہ سے، ایک فرمانبرداری کی وجہ سے جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ یہ ایک واقعہ تھا ان کے جو مکہ کے چکر تھے، آفٹر ہی لیفٹ ہز سن اینڈ ہز وائف ان مکہ۔